وہ دین کو کیسے غالب کرے گا؟ رب نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں بے نیاز رب ہو کے گواہ کافی ہوں کہ ایسا ہو کر کے رہے گا میرا محبوب دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ اب غلبہ دین حق یہ وہ عظیم کام ہے جو حضور نے سر انجام دیا۔ اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام ہے انسان کو انسان بنانا، سب سے مشکل کام ہے انسان کو انسان بنانا۔ حضور کی تشریف آوری، آپ کا میلاد اقدس، اس حوالے سے یہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ایک گوشے میں زارو قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عمر بن خطاب، خلیفہ وقت ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو ہیں آپ کی آنکھوں میں، اشک بار ہیں، آپ دیدہ ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے مجھے وہ وقت یاد آ گیا، مجھے گزرا ہوا ماضی یاد آ گیا، زمانہ گزرا ہوا یاد آ گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ میرے باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے اور اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، اور آج میں 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے حکمرانوں کے لیے مثال ہے۔ فرمایا میں 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں۔ اب یہ جو ان کے اندر صلاحیت اور ان کو یہ جو لیاقت ملی، یہ کہاں سے ملی؟ حضور کی صحبت میں آنے سے، حضور کی تعلیمات پر توجہ دینے اپنانے، اور حضور کی تربیت اور حضور کی تعلیم اور حضور کے تزکیے کی بدولت حضرت عمر اس مقام پر پہنچے۔ ایک زمانے میں ان سے اونٹ چرانے کے لیے جاتے، قابو میں نہیں رہتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر بسنے والے انسانوں کو کنٹرول کرنے والے کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے معاملات بگاڑ کا شکار ہو گئے کہ بھئی ہم بھول گئے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی نور و رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور کا یہ پیغام ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم سب میں سے بہترین بندہ، بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا تم سب میں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اور جو مقصد بعثت رسالت ہے اس میں سے حضور کی ایک حدیث وقت کی گنجائش کے مطابق حضور نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور آج اس عرس کا میسج اور پیغام میں آپ کے نام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیرت النبی سے رہنمائی لیتے ہوئے، حیات رسول سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اخلاق کو اس لیول پر لانا ہوگا کہ اپنی اخلاق کو اتنے بلند و بالا کریں، اس اخلاق محمدیہ کی فضاؤں میں سانس لیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے باعث، آج ہم ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے، سیرت کا پیغام یہ ہے، میلاد النبی کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ بے ضرر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث عرض کروں گا۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مسلمان بے ضرر ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں میں وہ حدیث اگر نہ سناؤں تو مضمون نامکمل رہے گا۔ حضور نے ان 2 انگلیوں سے اپنی زبان اقدس کو پکڑا، ایسے حضور نے پکڑا، اور پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجمع عام میں فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مجھے اس کی ضمانت دے دے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج محراب و منبر سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہمارے دینی اسٹیج سے نفرتیں بکھیری جا رہی ہیں، جبکہ رحمت کائنات نے فرمایا اس کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی علیہ رحمہ، ان میں یہ خوبی موجود تھی، انہوں نے جب دین کا کام کیا، خطبات جمعہ، دروس قرآن، واعظ و نصیحت، تبلیغ، گفتگو، انہوں نے قرآن کی اس آیت پر پوری زندگی عمل کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب بھی اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت سے بلاؤ، بے ضرر بن جاؤ، کسی کے لیے دکھ اور اذیت کا باعث نہ بنو، بلکہ مسلمان کے لیے رحمت کا باعث بن جائے۔ اور ایک حدیث اور میں عرض کروں گا، حضور نے فرمایا من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ یہ ہماری معاشرتی زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف مسلمان کی توجہ ہی نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا، میلاد والے آقا نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ایک ہمارا معاشرتی پہلو بگاڑ کا، ہماری گھریلو زندگی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں کر پائے، اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں پائے، اس لیے ہر ماں ہر باپ شکوہ کر رہا ہے کہ میری بیٹی نافرمان ہے، بیٹا نافرمان ہے، ہمارے کہے میں نہیں رہے، ہماری بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ ہم نے دین پہنچائے، دین کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے جس حکمت بھرے انداز کی ضرورت تھی اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ یہ حدیث میں اکثر کئی گھرانوں کی اصلاح صرف اس حدیث سنانے سے ہوگی، بلکہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، وہ میرے گلے لگ کے رویا، اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے۔ اس نے اپنے باپ کی بے عزتی کی، اپنی ماں کی بے عزتی کی، مجھے انہوں نے گھر میں بلایا کہ آپ اسے کچھ سمجھائیں، کالج کا یونیورسٹی کا طالب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن ماں باپ کا بڑا بے ادب و گستاخ ہے۔ میں نے اس کو حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علقمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ پڑھا کے فرمایا غور سے سن لو، اور جو یہاں موجود نہیں انہیں جا کر بتا دو جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جس بیٹی کی وجہ سے ماں باپ کو گلی محلے سے علامے ملے، تانے ملے، حضور کی حدیث بتا رہی ہے کہ وہ بیٹا بیٹی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ میں مسجد میں باوضو اور جمعے کا مبارک اجتماع ہے، وہ نوجوان میرے گلے لگ کے رویا، اس نے کہا کہ اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا آج جاؤ، آج ہی جاؤ، ماں کے قدم چوم لو، باپ کے ہاتھ چوم لو، معافی مانگ لو، سب معافی تلافی ہو جائے گی۔ دین دین رحمت ہے، ہمارا دین دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین۔ بے ضرر بن جاؤ، کسی کے لیے دکھ تکلیف کا باعث نہ بنو، تمہارے منہ سے نفرتوں کا زہر نہ اگلا جائے بلکہ محبتوں کا پیغام عام دیا جائے، اور اس بات کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی، سفیر عشق رسول، استاذ الاساتذہ، ممتاز عالمی سطح کے ہمارے اسلامک اسکالر تھے، اور ان کی تصنیفات وہ ایسا کام کر گئے ہیں۔ میں نے ایک دن سوچا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نا، جو مقالہ جات لکھے، جو کتابیں لکھی، وہ خود تو لحد میں تشریف لے گئے، لیکن ان کی لکھی ہوئی تحریریں آج بھی کاغذ پہ ثبت ہے۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے، اس پر میں ختم کرتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کی کتابیں، ان کے تھیسز، مقالہ جات میں پڑھتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے، علم کے موتی بکھیرے ہیں، اور یہ شعر عربی کا میری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ یلوح الخط فی الکرطاس دہرن، یلوح الخط فی الکرطاس دہرن وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ لکھنے والا تو قبر میں چلا جائے گا لیکن اس کا لکھا ہوا نسلوں تک زندہ رہے گا، اس کا لکھا ہوا
نسلوں تک زندہ رہے گا اور نسلوں کو سنوارتا رہے گا۔ جو وہ اصلاح کر گئے، جو لکھ گئے، سیرت کا پیغام دے گئے، قیامت تک آنے والی نسلیں جب اس کا مطالعہ کریں گی، اسٹڈی کریں گی تو ان کی زندگیاں بدلیں گی۔ زندگی بدلتی ہے تو سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے بدلتی ہے، تعلیم نبی کو اپنانے سے بدلتی ہے۔ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ بس آخری پیغام یہ ہے کہ حضور کے ہو جاؤ، نبی پاک کے بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، دل میں مدینے والے کا پیار رکھو، زندگیاں بدل جائیں گی، ماحول بدل جائے گا، احوال بدل جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا در دل مسلم مکان مصطفیٰ آبروئے معاذ نام مصطفیٰ، یہ دل محمد عربی کی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اپنے دل میں مدینے والے کی محبت بسا کر حضور کے ارشادات، حضور کی تعلیمات، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کے لیل و نہار، آپ کے دوستی دشمنی کے معیار، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی میں عمل کرتے چلے جاؤ، ان کو اپناتے چلے جاؤ۔ پھر جب گلی میں سے گزریں گے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا۔ دوستو، جینے کا مزہ تب ہے، زندگی ایسے گزارو، ایسی زندگی گزارو جب جنازہ کندھوں پہ اٹھے لوگ کہیں کہ رسول اللہ کا دیوانہ تھا، حضور کی اداؤں سے پیار کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے مزار شریف پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کا لگایا ہوا یہ گلشن ہمیشہ آباد اور شاد رہے، یہاں سے علم و عرفان کے موتی جو ہیں وہ بکھرتے رہیں، عاشقان رسول جمع ہوتے رہیں، اس مرکز سے وابستہ رہو، کیونکہ اس منبر سے، اس محراب سے، اس مسجد سے آپ کو پیغام ملے گا، یا تو علم کا پیغام ملے گا یا محبت رسول کا پیغام ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔